انلس ایک خوبصورت ریاست تھی جس میں ہر طرح کی اشیاء پائی جاتی تھی۔ یہاں کے لوگ ہر کام میں مہارت رکھتے تھے۔ مسلمانوں نے انلس میں رہ کر اسے 4 چاند لگا دیے تھے اور اس کو قیمتی ریاست بنا دیا تھا۔ یہ ملک بہت زرخیز اور قیمتی تھا۔ اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ نمبر 1، بڑے بڑے اور پرانے سائنسدان اسی ریاست کے رہنے والے تھے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی ابتدا انلس سے ہی ہوئی اور یہاں کے ہی لوگ پہلے سائنسدانوں میں سے تھے اور انہی لوگوں نے سائنس کو فروغ دیا۔ نمبر 2، انلس دیدہ زیب اور نفیس بہترین صنعت میں اس قدر مشہور و معروف تھا کہ اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ 3، انلس میں 16,000 کارخانے بہترین کپڑا تیار کرتے تھے، جن میں 1,30,000 ماہرین فن کپڑا بننے والے اور مزدور کام کرتے تھے۔ انلس ہی کے بعض شہر مربع وغیرہ میں 6,000 کارخانے ریشمی کپڑا، اطلس و بانات وغیرہ بنتے تھے اور 800 کارخانے صرف کشیدہ کاری اور چادروں کے حواشی پر بیل بوٹے کا کام نکالتے تھے۔ 4، انلس کے شہر مالکا میں خوبصورت اور نفیس برتن تیار ہوتے تھے جو یہاں ہی سے دنیا بھر میں جاتے تھے۔ اسی وجہ سے بلاد عرب میں عمدہ پلیٹوں اور برتنوں کو مالکئی کہتے ہیں۔ ان کا پہلا موجد عباس بن فرماس حکیم انلس تھا۔ نمبر 5، کاغذ کی صنعت کو اوج کمال تک پہنچانے والے اہل شاطبہ تھے۔ شاطبہ انلس کا ایک شہر ہے۔ نمبر 6، چھپائی کی مشین اور مطابع کی ایجاد انلس کے مسلمانوں نے ہی کی تھی۔ نمبر 7، انلس کے فرش کی منقش پتھروں کی صنعتیں بھی تھیں اور عجیب و غریب پتھر فرش پر لگ کر اسے خوبصورت کر دیتے تھے۔ ایک یورپین مورخ لکھتا ہے کہ انلس میں فرش پر لگانے والے خوبصورت پتھروں کی صنعت عجیب و غریب ہے۔ 8، حیات و ریاضمی میں بھی انلس کے مسلمانوں کو کمال حاصل تھا۔ یہ اس فن میں دنیائے مسلمہ کے استاد ہی نہیں بلکہ اس کو فروغ دینے والے بھی تھے۔ انسان کے ہوا میں پرواز کرنے کا سب سے پہلا موجد حکیم انلس ہے اور اس نے ایسے پر ایجاد کیے تھے کہ انسان ان کو اپنے بازوؤں میں لگائے تو اطمینان کے ساتھ پرواز کر سکتا تھا۔ 10، فن زراعت اور آبپاشی کو انلس کے لوگوں نے ہی اوج تکمیل تک پہنچایا تھا۔ آج کی متمدن دنیا اس کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ انلس کے تمام بلاد میں آبپاشی کا وہ انتظام کیا گیا تھا کہ بارانی اور نہری زمینیں یکساں کام دیتی تھیں اور یہاں 2 فصلوں کے بجائے سال میں 3 فصلیں پیدا کرتی تھیں۔ 11، لوہے، چاندی اور سونے اور دوسرے دھاتوں کا جڑاؤ اور اس پر ملمع سازی اور پالش کرنا بھی انلس کے مسلمانوں کا کام ہے۔ 12، چمڑے کی زرنگائی کی اور اس سے طرح طرح کے استعمال کی چیزوں کو ساخت میں لے کر آنا انلس کے مسلمانوں کے ہاتھ کا ہی جوہر ہے۔ 13، لوہے، پیتل، کانچ کے آلات اور برتن انلس کے لوگوں کا ہی کار فرمائی ہے۔ وہاں کی چیزیں نہایت خوبصورت اور خوشنما اور اتنی انواع قسم کی ہوتی تھی اور اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ 14، مختلف قسم کے گہرے اور ہلکے نفیس رنگوں کی ایجاد بھی انلس ہی کے مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ 15، انلس کے تجارتی جہازوں میں ایک خاص نظام تھا۔ ساحل پر پہنچتے اور ٹھہرتے کے اوقات مقرر تھے جن کے ذریعے وہ اپنا مال دوسرے ممالک کو دیتے اور وہاں سے مخصوص چیزیں اپنے ملک کو لے جاتے تھے۔ 16، حکیم انلس عباس بن فرمانس نے ایک بے نظیر گھڑی نما گھنٹہ ایجاد کیا تھا جو آج کل عام گھنٹوں کی طرح لٹکن سے چلتا تھا اور صحیح وقت بتانے میں بے مثل مانا جاتا تھا۔ 17، شہر میں داخل ہونے والے مسافروں کے لیے روشنی کا انتظام تھا اور سڑکوں اور بلدیہ صفائی کا اعلیٰ انتظام کرنے میں بھی اہل انلس کمال رکھتے تھے۔ عام سڑکوں کی درستگی اور ان کو خوبصورت و مضبوط بنانے کا انتظام سب سے پہلے اہل قرطبہ جو انلس کا شہر تھا اس نے کیا تھا۔ 18، اس شہر کے علاوہ شہروں میں روشنی کا اعلیٰ انتظام عرب انلس کی ہی یادگار ہے اور انلس کے شہروں کی روشنی کا یہ عالم تھا کہ شہروں سے تقریباً 8 میل تک پیدل چلنے والوں کو روشنی کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ 19، اہل انلس کی بارود کی تحقیق اور اس سے کام لینے میں سب سے پہلے موجد تھے اور انہوں نے جس بارود اور آلات سے غرناطہ کے قلعوں کو مدافعت کا کام کیا تھا وہ آج تک ہسپانیہ کے عجائب خانوں میں محفوظ ہے۔ ویسے تو انلس پر کئی بار حملے کر کے اسلام کی نشر و اشاعت کی گئی تھی، اس علاقے میں مسلمانوں کا پایدار اثر قائم نہ رہ سکا۔
اس لیے انلس پر حقیقی اسلامی حملہ اس فوج کشی کو قرار دیا جاتا ہے جو اس علاقے کو فتح کرنے کی نیت سے کی گئی ہو، اور یہ حملے مشہور اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد کی سرگرمیوں میں کیے گئے تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ مسلمان جہاں اور جس طرف بھی بڑھے وہاں حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ خود بخود ان کے لیے فضا صاف ہو گئی۔ ابھی تک انلس پر انہوں نے دعویٰ نہیں بولا تھا کہ وہاں کے حالات ان کے حملہ کے لیے روز بروز سازگار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین انلس بےتاب ہے کہ کب مسلمان آئیں اور اسلام سے آشنا کریں۔ انلس کی آبادی کا ایک معقول حصہ یہودیوں پر مشتمل تھا، اور یہ یہودی دولت مند تھے، تعلیم یافتہ تھے، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، یہ وسیع کاروبار کے مالک تھے، لیکن ان تمام خصوصیتوں کے باوجود یہ بدقسمت بھی تھے۔ عیسائی ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، وہ انہیں کتے کی طرح ذلیل کرتے تھے، ان کی دولت چھین لیتے تھے، ان کی لڑکیوں عورتوں پر قبضہ کر لیتے تھے اور انہیں غلام بنا لیتے تھے، انہیں عیسائی بننے پر مجبور کرتے تھے۔ کلیسا کی طرف سے ہر روز ان پر نت نئے مظالم ہوتے تھے، اور بادشاہ بھی کلیسا کے اقتدار کے سامنے لرزتا تھا۔ پادری یہودیوں کے بارے میں جو حکم دیتے تھے بادشاہ بے چوں چراں تعمیل کرتا، اگر نہ کرتا تو اس کی دولت کا سرچشمہ بند ہو جاتا اور اس کی عیاشیوں اور مستیوں کے پربہار باغ میں خزاں آ جاتی۔ یہودی بڑی سخت جان قوم ہے، تاریخ کے دور میں ان پر بے پناہ مظالم ہوئی ہیں، اور ایسا معلوم ہوا ہے کہ اب یہ ختم ہوئی اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی، لیکن یہ لوٹ پھوٹ کر زندہ ہو گئی۔ ان کی دولت لوٹی گئی تو اس نے دوسرے ذرائع سے عمل میں لا کر پہلے سے زیادہ دولت پیدا کر لی۔ عورتیں لڑکیاں چھین لی گئی تو آنسو بہانے اور رونے کے بعد پہلے سے زیادہ اولاد پیدا کر ڈالی۔ اسے شکنجہ میں کسا گیا اور عیسائی بننے پر انلس کی سرزمین میں چھوڑ کر کہیں باہر چلے جانے پر مجبور کیا گیا تو اس نے ان لوگوں نے بظاہر عیسائیت مذہب کی بڑی تعداد میں قبول کر لیا تھا، لیکن صرف ظاہری نمائشی حد تک۔ گھروں میں یہ لوگ یہودی تھے اور باہر عیسائی۔ اپنے خفیہ اور اجتماعات میں یہ عیسائیوں کو گالیاں دیتے تھے اور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر خدا سے بد دعا کرتے تھے، اور گرجا میں عیسائیوں کو دکھانے کے لیے ماں مریم اور عیسیٰ کے بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ یہ دن ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ آج مایوسی کا اندھیرا ہے تو کل امید کا سورج ضرور چمکے گا، آج مصیبت کی تاریکی ہے تو کل راحت کی روشنی جگمگ جگمگ کرے گی۔ یہ بادل چھٹ جائیں گے اور اسرائیل یہودی پھر بلند ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل قوم یہودی ہے، اور دنیا کے یہودیوں میں سب سے زیادہ خوب رو، خوش اندام، سورج سے آنکھ لڑانے والا، چاند کو منہ چڑھانے والا حسن اور جمال انلس کے یہودیوں کا تھا۔ آج بھی دنیا میں یہودیوں سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ آج بھی دنیا کے یہودیوں کا مقابلہ حسن و جمال، رعنائی اور دل ربائی، خوب روئی اور خوش اندائی میں کسی حصہ دنیا کے یہودی نہیں کر سکتے۔ یہودا ایک بہت بڑا اور مالدار یہودی تھا۔ اس کے کئی تجارتی کوٹھیاں تھیں، بہت سی دکانیں تھیں، درجنوں باغات تھے، نہ جانے کتنی خوشنما عورتیں تھیں، نقد روپے کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے عیسائی غلام ملازم کی توہین کر ڈالی اور بس پھر کیا ہوا، قیامت آ گئی۔ اس نے وہاں دہائی مچا کر سارے عیسائیوں کو جمع کر لیا اور انہوں نے یہودا کے گھر میں آگ لگا دی اور اس کے باغات کو پامال کر دیا، اس کا مال اسباب لوٹ لیا۔ اور یہ حال دیکھ کر بیچارے یہودا کے ہاتھ پاؤں پھول گیا، لیکن اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی۔ اس نے شوہر کا اور اپنی خوبصورت اکلوتی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کچھ زیورات اور روپے لیا اور چور دروازے سے رات کی تاریکی میں ہنگامہ کے شور و شر میں چوروں کی طرح دبے پاؤں بھاگ گئی۔ اتنے عرصے میں پولیس آ گئی، لیکن دور کھڑی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتی رہی۔ لیکن جب یہودا کا قیمتی سامان لوٹے جا چکا تھا تو خود پولیس کے سپاہی بھی برابر کے شریک ہو گئے تھے۔ یہودیوں کو کوئی بھی ظلم کیا جائے حکومت اس میں دخل اندازی نہیں دیتی تھی، اور سرکاری ملازم جی کھول کر لوٹ مار میں حصہ لیتے تھے۔ یہودا کے گھر کے پاس اسقف اعظم رہتے تھے، یہ طلیطلہ کے سب سے بڑے کلیسا کے پیشوا تھے۔ بہت جلد موقع واردات پر پہنچ گئے اور پوئنتی سوال کیا قبل اس کے کہ کوئی جواب دے۔ یہودا کا عیسائی ملازم آگے بڑھا اور اس نے ادب و عقیدت کی کیفیت میں اپنے اوپر طاری کر کے کہا، فادر، اس کافر نے میری ہی نہیں بلکہ ہمارے مقدس نبی یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی ہے۔ اسقف اعظم چلایا، توہین کی تھی؟ یہودا کے ملازم نے جاج نے کہا، جی ہاں، میں ضبط نہ کر سکا اور میں نے فریاد کی اور میری قوم کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کا مال وار کافر کو ایسا سبق دیا کہ اب عمر بھر اسے فراموش نہیں کر سکے گا۔ اسقف اعظم غصہ کو قابو نہ کر سکا اور اس نے گرجتی آواز میں پوچھا، وہ ہے کہاں؟ جاج نے کہا، بھاگ گیا۔ اسقف اعظم گویا ہوا، تم نے اسے زندہ نکل جانے دیا؟
عیسائی ملازم خاموش ہو گیا اور اسقف اعظم ایک مرتبہ پھر چیخا، کم بختو، تم نے دنیا کا مال لوٹ لیا اور اس بخت روح کو یہاں سے نکل جانے دیا، وہ کہیں اور پناہ لے کر کچھ اور گل کھلائے گا۔ جاج نے رکتے رکتے کہا، غلطی ہوگی فادر۔ فادر نے کہا، اس کے گھر کی عورتیں کہاں ہیں؟ یہودا کی پری پیکر بیوی کہاں ہے؟ اور اس کی خوبصورت لڑکی مارٹین کہاں ہے؟ جاج اب خاموش کھڑا تھا۔ فادر کا غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ بتاؤ۔ جاج نے کہا، وہ بھی بھاگ گئی۔ فادر، وہ بھاگ گئی؟ جاج نے کہا، جی وہ بھاگ گئی۔ فادر سر پیٹنے لگا، آہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ یہودا کو تم مار ڈالتے، لیکن اس کی بیوی اور لڑکی تو کلیسا کی امانتیں تھیں۔ مقدس ماں مریم کے بت کے سامنے ان کے سر جھکنے چاہیے تھے۔ انہیں تو نئی زندگی اختیار کرنی تھی۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پولیس کا افسر آ گیا۔ اس نے فادر کو یوں دل گرفتہ دیکھا اور بڑے ادب سے کہا، پریشان کیوں ہیں؟ فادر، اس لیے پریشان کیا گیا ہوں، کلیسا کی امانتیں چھین لی گئیں اور میں کچھ نہ کر سکا۔ افسر حیرانگی میں، کلیسا کی امانتیں؟ فادر نے روتے ہوئے کہا، ہاں، مارٹین یہودا کی لڑکی، اور وہ اس کلیسا کی مقدس امانت تھی۔ اس سے کلیسا کے لیے بڑے اچھے کام لیے جا سکتے تھے۔ وہ عیسائیت پر مائل تھی اور مجھے مقدس باپ کہا کرتی تھی۔ وہ حکومت بہت جلد مٹ جائے گی جہاں ایسی سعید روحوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جاتا ہو۔ وہ ابھی وزیر اعظم اور بادشاہوں کے پاس جا رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ فادر آگے بڑھتا، افسر اعلیٰ نے جھک کر اس کے پاؤں کا بوسہ دیا اور کہا، سر آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ میں لوگوں کو گرفتار کر لوں گا اور انہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اور ان کو حضور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر آپ جو چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، ہمیں تھوڑا سا وقت دیں۔ فادر نے کہا، کتنا وقت چاہتے ہو؟ افسر نے جواب دیا، آج کی رات اور کل کا دن۔ پھر افسر نے اپنے سپاہیوں کو منتخب دستے بلا کر حکم دیتے ہوئے کہا، سارے شہر کا ایک ایک کونا اور ایک ایک چپا چھان ڈالو، ہر یہودی کے گھر کی تلاشی لو، ہر یہودی کے گھر میں ڈھونڈو، جہاں کہیں یہودا اور اس کی لڑکی مارٹین ملے پکڑ کر لاؤ۔ جن لوگوں نے انہیں پناہ دی ہے انہیں بھی لوٹ لو، برباد کر دو اور گرفتار کر کے لاؤ تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ یاد رکھو، میں مقدس فادر سے وعدہ کر چکا ہوں، اگر یہ وعدہ اپنے وقت پر پورا نہ ہوا تو یسوع مسیح کا غصہ غضب تم سب پر نازل ہوگا اور ہم میں سے کسی کی خیر نہ ہوگی۔ سپاہی اپنے افسر کا حکم سن کر گھوڑوں پر بیٹھے اور تیزی کے ساتھ ادھر ادھر روانہ ہو گئے۔ یہودا کا وہ عیسائی ملازم جو اس تمام فتنے کا بانی تھا، خوشحال اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آج اس کے کوٹ کی جیبیں بہت بوجھل تھیں، اس میں سونے کے سکے ہی سکے بھرے ہوئے تھے۔ عمر بھر کی ملازمت میں بھی وہ اتنا نہیں کما سکتا تھا جتنا آج اس نے کما لیا۔ یہ اس کی کئی پشتوں کے لیے کافی تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک چھکڑا آ رہا تھا جس میں قیمتی ظروف، اعلیٰ درجہ کے قالین اور بہت سا مال غنیمت تھا۔ سچ ہے، کوئی بگڑتا ہے تو کوئی بنتا ہے، کسی کو موت ملتی ہے اور کسی کو زندگی۔